हेलो एवरीवन। अगर आप मेरी वीडियोस इस चैनल पे देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम ज़्यादातर बात करते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में। लेकिन आज जिस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे वो फुली फंडेड है भी और फुली फंडेड नहीं भी है। इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो ज़रूर करनी चाहिए। तो प्रोग्राम का नाम है यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर, और ये बेसिकली पीएचडी स्कॉलरशिप्स है। तो अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दिस स्कॉलरशिप। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तब भी आप यूएसए में पीएचडी कर सकते हैं। उसको यहाँ तो बोलते हैं एमएस लीडिंग टू पीएचडी, या आप डायरेक्ट पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट बिटवीन यूएसए एंड अदर कंट्रीज, ठीक है। तो अगर आपने बीएससी की है, आपने एमएससी की है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। जैसा कि नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, नाम ही काफ़ी है कि ये यूएस पाकिस्तान बायलैटरल एग्रीमेंट है। तो जो मेरे 20% सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, सॉरी, यू कैन नॉट अप्लाई। और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, और कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इस प्रोग्राम को फुल ब्राइट के साथ कंपेयर करें तो फुल ब्राइट एक कम्प्लीटली फुली फंडेड प्रोग्राम है। यहाँ तक कि आपको एक तो ट्यूशन फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस सब कुछ कवर होता है। इसके अलावा आपका जो एडमिशन है वो भी थ्रू फुल ब्राइट के थ्रू ही होता है यूएसए यूनिवर्सिटीज़ में। दिस प्रोग्राम इज़ लिटिल डिफरेंट, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है, बल्कि बहुत ही अच्छी बात यह है कि टोटल 10,000 जो पाकिस्तानी हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ 10 years यूएसए जाएंगे फॉर पीएचडी एंड अदर ट्रेनिंग पर्पसेस। तो इसका मतलब है तकरीबन 1,000 लोग हर साल, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट इफ़ यू कंपेयर टू फुल ब्राइट। वहाँ तकरीबन 150 लोग हर साल जाते हैं पाकिस्तान से ऑन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। सो इस प्रोग्राम में तकरीबन 6 से 7 गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो हर साल यूएस से जा सकते हैं। उसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि कंपटीशन कम होगा और आपके चांसेस जो हैं ऑफ गेटिंग दिस स्कॉलरशिप इज़ हायर, ठीक है। इसके अलावा एक और जो चीज़ मुझे स्कॉलरशिप में अट्रैक्ट किया है, जो फुल ब्राइट था उसमें कंपल्शन थी, कंपल्शन तो नहीं लेकिन जो प्रेफरेंस थी वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को दी जा रही थी। उन्होंने मेंशन भी किया हुआ था जिसमें इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन दिस स्कॉलरशिप देयर इज़ नो प्रेफरेंस गिवन टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो अगर आपका ताल्लुक किसी भी सब्जेक्ट से है, आप लिंग्विस्टिक में करना चाह रहे हैं पीएचडी, तो आपके पास उतने ही चांसेस हैं जितने किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास हैं। लेकिन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दिस एग्रीमेंट, अगर आपका ताल्लुक किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से या किसी यूनिवर्सिटी से है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जितने भी लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, लेक्चर, प्रोफेसर और लैब इंजीनियर्स, या आपका ताल्लुक किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। यू हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस स्कॉलरशिप। एक जो डिसएडवांटेज जो फुल ब्राइट में भी था इसमें भी है, जस्ट बिकॉज यू आर अप्लाइंग थ्रू एचईसी, आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आफ्टर 5 years ऑफ पीएचडी यू हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड सर्व इन पाकिस्तान एटलीस्ट फॉर 5 years। I don't know. I think that's a disadvantage. लेकिन कुछ लोग समझते हैं बड़ी अच्छी बात है, which I think on an individual level it's a disadvantage. लेकिन लोग कहते हैं जी this is good for the country, so I guess it is good. इस प्रोग्राम में जो चीज़ें कवर्ड हैं अंडर स्कॉलरशिप, उसमें आपकी लिविंग एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंसेस फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएसए वो इंक्लूडेड हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस। जो ट्यूशन फ़ी है दैट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। इन सम केसेस ट्यूशन फ़ी पार्शली कवर्ड होगी और इन अदर केसेस इट इज़ नॉट कवर्ड एट ऑल। तो आपको खुद से एडमिशन लेना पड़ेगा विद ट्यूशन फ़ी वेवर। तो उसमें हम ज़रा बात कर लेते हैं। बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज जिसमें एचईसी ने इसको डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी है उसमें एचईसी ने तकरीबन 200 से ज़्यादा यूएसए यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड किया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा। अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं विद ट्यूशन वेवर तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो आपको ट्यूशन वेवर के साथ एडमिशन लेना पड़ेगा इन यूनिवर्सिटी में। बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें टॉप 10 क्यूएस रैंकिंग से लेके 600-700 तक की भी यूएस यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आ, आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी है उसमें अगर आप यूएसए की टॉप 300 क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं देन यू कैन अप्लाई
فار دس اسکالرشپ، اس میں یہ ہوگا کہ کچھ یونیورسٹیز جو ہیں اس کے ساتھ ایچ ای سی کے ایگریمنٹ ہے. اس کی لسٹ بھی ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا. تقریباً 8-10 یونیورسٹیز ہیں. اگر ان میں آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو وہ نیگوشیٹڈ ٹیوشن فی کی بیسس پہ آپ اس میں جا سکتے ہیں. تو آپ کو بہت ہی کم ٹیوشن فی دینی پڑے گی ان دیٹ کیس اگر آپ کو ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوتا ہے. جو تیسری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایڈمیشن نہیں ہے، اگر جی آر ای نہیں بھی ہے تو ایچ ای سی اپنا ہیڈ ٹیسٹ لے گی. تو آپ بس اپلائی کر دیں اور اس کے بعد ویٹ کریں ہیڈ ٹیسٹ کا. اگر جی آر ای ہے ویل اینڈ گڈ. ایچ ای سی جو ہے ان سم وے آپ کو اسسٹ کرے گی ٹو گیٹ ایڈمیشن، لیکن اوبیسلی دے کین ناٹ گارنٹی کہ آپ کو ایڈمیشن ملے گا. ان مائی اوپینین اسٹل یہ ہوگا کہ اگر آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا میرٹ پہ نام آ جاتا ہے، تو آپ کو خود سے اپلائی کرنا پڑے گا. کچھ یونیورسٹی میں ایچ ای سی پروبیبلی آپ کو کچھ ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 یونیورسٹی میں بتا دے گی کہ آپ یہاں اپلائی کر دیں. تو اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا یو ول گیٹ دا اسکالرشپ. اگر نہیں ہوگا تو انفارچونیٹلی یو ول مس دا چانس. جو ڈیڈ لائن ہے وہ 10 جنوری ہے، اس سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو اگر آپ کے پاس جی آر ای نہیں بھی ہے، ایڈمیشن لیٹر نہیں بھی ہے، تو آپ اپلائی کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ بعد میں لے سکتے ہیں، لیکن جو ڈیڈ لائن ہے اس کو مس نہ کیجیے گا. اس میں کچھ تو جنرل ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز ہیں. آپ کو پاکستانی یا ایشیا کے نیشنل ہونا چاہیے. آپ کے پاس 16 ایئرز آف ایجوکیشن ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے بیچلرس کے ساتھ. اگر آپ نے ماسٹرس کیا ہے دین یو کین اپلائی ایز ویل. اس کے علاوہ آپ کی جو ایج ہے وہ 35 ایئرز ہونی چاہیے. اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، پروفیسر یا لیکچر ہیں، تو آپ کو 5 ایئرس کی ریلیکسیشن ہے. ایون اف یو آر 40 یو کین اپلائی. اور تھرو آؤٹ یور اکیڈیمک کیریئر آپ کے 50% سے کم مارکس نہیں ہونے چاہیے کسی بھی ڈگری میں. اس کے علاوہ آپ کی کسی بھی ڈگری میں 3rd ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، اور جو 2nd ڈویژن ہے وہ صرف ایک 2nd ڈویژن الاؤڈ ہے. اس کے علاوہ آل 1st ڈویژن ہونی چاہیے. دین یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی. جو میرٹ ہے اسکالرشپ کا دیٹ از 60% بیسڈ آن یور جی آر ای اور ہیڈ ٹیسٹ. اس لیے میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جی آر ای لازمی کریں. اینڈ آپ دیکھ لیں 60% جو میرٹ ہے وہ جی آر ای بیسس پہ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے جی آر ای نہیں کیا تو ایچ ای سی خود سے ہیڈ ٹیسٹ لے گا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح ہیڈ ٹیسٹ اور جی آر ای ٹیسٹ کے نمبرز کو کمپیئر کریں گے. جی آر ای بینگ ویری میچور اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ، اگر آپ اس کا 1-to-1 کمپیریزن کریں گے ہیڈ ٹیسٹ سے جو ایچ ای سی خود لے رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، اٹس کنفیوزنگ. بٹ اینی ویز اگر آپ نے جی آر ای نہیں دیا تو آپ کو ہیڈ ٹیسٹ دینا پڑے گا وچ از سم ہاؤ لائک جی آر ای ٹیسٹ. اس کے علاوہ جو 30% ہے وہ آپ کا ہوگا ایچ ای سی اس کو بولتا ہے، چیک وٹ ایگزیکٹلی دے کال اٹ. اچھا، ایچ ای سی اس کو بولتا ہے اے ای ایف، ایکیڈیمک ایویلویشن فارمولا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 10th گریڈ، ایف ایس سی، بیچلر، ماسٹرس کے میں جتنے بھی آپ کے مارکس ہیں اس کی بیسس پہ آپ کو کچھ مارکس الاٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کا 30% میں کاؤنٹ ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ کی سب ڈگریز میں میٹرک سے لے کے ماسٹرس تک 90% سے زیادہ ہیں تو آپ ٹوٹل 90 اسکور جو ہیں وہ اس میں لے سکتے ہیں. اس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ نے ماسٹرز نہیں کیا، آپ بیچلر سے ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کے 14 نمبر جو ہیں وہ مارے گئے. تو انفارچونیٹلی وچ از ناٹ فیئر ان مائی اوپینین، بٹ اٹ از واٹ اٹ از. اس کے علاوہ جو 10% ہے اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے. ایچ ای سی نے مینشن نہیں کیا کسی بھی جگہ کہ جو 10% میرٹ ہے وہ کہاں سے آئے گا. پرابیبلی انٹرویو سے آئے گا، میرا اوپینین یہ ہے، بٹ لیٹس سی. ان اینی کیس کسی بھی کیٹیگری میں آپ کا ایڈمیشن ہو، آپ کو یو ایس اے یونیورسٹی میں خود سے ایڈمیشن لینا پڑے گا. اچھا، جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کم از کم 9 یو ایس اے یونیورسٹیز میں اپلائی کریں. ٹھیک ہے. جو 3 یونیورسٹیز میں سے آپ چوز کریں وہ ایمبیشیس ہوں، یعنی ٹاپ 15 رینکنگ یونیورسٹیز ہوں گی. جو 3 ہوں گی وہ ماڈریٹلی رینکڈ ہوں گی، یعنی آپ کی پروفائل کے حساب سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پروفائل بیسٹ میچ کرتی ہے جہاں پہ ایڈمیشن آپ کا ہو سکتا ہے، وہ 3 یونیورسٹیز ہوں گی. اور نیکسٹ 3 یونیورسٹیز آپ نے ایسی لینی ہیں جو کہ آپ کی ایکسپیکٹڈ رینکنگ سے جو ہیں وہ نیچے کی یونیورسٹیز ہوں. یہ ہوتی ہیں ٹو بی سے آن سیف سائڈ. اگر آپ کو ٹاپ 6 میں کہیں پہ بھی ایڈمیشن نہیں ملتا تو آپ کو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں جو باٹم 3 ان میں ایڈمیشن مل جائے. اس کے بعد جو زیادہ تر یونیورسٹیاں ان کی ڈیڈ لائن 1 دسمبر ہے. اب یہ جو اسکالرشپ ہے یہ بھی اناؤنس ہوئی ہے. I don't know why. I should have been announced like 6 months ago.
تاکہ لوگ ایڈمیشن لے سکتے. تو اگر تو آپ نے ایڈمیشن آلریڈی لے لیا ہے ان فال سیمیسٹر، جس کی ڈیڈ لائن موسٹلی دسمبر فسٹ یا دسمبر 15 ہوتی ہے میجورٹی آف دی یونیورسٹیز، تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں لیا تو آئی ایم شیور جتنی ایکسٹینسو لسٹ ہے یونیورسٹیز کی، آپ کو کوئی نہ کوئی یونیورسٹی آپ کی فیلڈ میں مل جائے گی جس کی ڈیڈ لائن فار فال سیمیسٹر جو ہے وہ جنوری یا فیبرری تک ہوگی. اور ایون کچھ یونیورسٹی جو ہیں وہ سپرنگ سیمیسٹر میں بھی ایڈمیشن ایکسیپٹ کر لیں گی. تو اگر آپ نے ابھی تک ایڈمیشن کے لیے اپلائی نہیں کیا تو یو اسٹل ہیو اے چانس ٹو اپلائی. جو پی ایچ ڈی ہے اس کے لیے سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا ریسرچ پرپوزل. جتنے بھی پروفیسرس کو آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہے تو ان کو ای میل کرتے ہیں. اب ای میل کے ساتھ اپنا ریسرچ پرپوزل بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جو سی وی سینڈ کر دیں. اگر پروفیسر میں انٹرسٹڈ ہوگا تو وہ آپ سے کہے گا جی مجھے ریسرچ پرپوزل آپ بھیج دیں، یا وہ بولے گا کہ آپ کس ریسرچ فیلڈ میں جو ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو بیسڈ آن دیٹ ڈسکشن اگر پروفیسر میں انٹرسٹڈ ہوگا ہی ول سے یس آئی ول سپورٹ یور ایڈمیشن. اور اس کیس میں آپ کے جو چانسز ہیں وہ ایڈمیشن کے کافی بڑھ جاتے ہیں. لیکن اوبیسلی آپ ڈائریکٹلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹی میں وداؤٹ ٹاکنگ ٹو پروفیسر. اور میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جن میں لوگوں کی پروفائل کافی اچھی تھی اور انہوں نے کسی پروفیسر سے بات کیے بغیر بھی ان کو ایڈمیشن مل گیا. اچھا، جب آپ ای میل کریں گے نا تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ یو آر اپلائنگ فار دس ایچ ای سی اسکالرشپ. ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر جو 90% پروفیسر ہیں وہ آپ کو رپلائی اس لیے نہیں کریں یہ بیکاز دے ڈونٹ ہیو فنڈنگ، یا پھر جو فنڈنگ ہے وہ انہوں نے آلریڈی جو ان کو بہتر اسٹوڈنٹ لگے ان کو دے چکے ہیں، تو ان کے پاس مزید فنڈنگ نہیں ہے. تو اگر آپ مینشن کریں گے کہ میرے پاس ایک فنڈنگ اپرچونیٹیز ہے تو آپ کے جو چانسز ہیں وہ ایڈمیشن کے وہ زیادہ ہو جائیں گے. سو ٹو مینشن دس کہ آپ اس فنڈنگ کے تھرو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. اوکے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو. 10 جنوری تک ڈیڈ لائن ہے تو تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں. پلیز ڈو اپلائی. اگر آپ 2020 میں میری ویڈیو نہیں دیکھ رہے، 2021 میں یا اگلے 7-8 سال میں دیکھ رہے ہیں، دس اسکالرشپ ول بی آفرڈ فار آلموسٹ 7-8 more years. تو اگر آپ ویڈیو دسمبر سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو پہلے سے ہی آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیں تاکہ جب تک ایچ ای سی اناؤنس کرے اسکالرشپ تو آپ کے پاس پہلے سے ایڈمیشن لیٹر ہو. سو یا گڈ لک، کیپ ڈوئنگ یور بیسٹ. انشاءاللہ ون ڈے یو ول گیٹ وٹ یو ڈیزرو. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے. بائے.